حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم لوگ ذوالحجہ کی اس مبارک مہینے میں اور خصوصی طور سے پہلے عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا قربانی کے تعلق سے کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیے کہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کی یادگار کے طور پر ہم لوگ مناتے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت وہ کیا ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم پوری ان کی لائف جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوش نصیبی یا خوش قسمتی ان کو عطا کی ہے دنیا میں، وہ بہت کم ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کو یہ خوش نصیبی ملی ہوگی۔ آپ سمجھ جائیے کہ 3 عالمی مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو نہ صرف ان کو فالو کرتے ہیں بلکہ ان کے فالوور ہونے پر اپنے آپ کو کریڈٹ محسوس کرتے ہیں، اور سب لوگ کہتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اصل میں ان کے جو ہے پیروکار ہیں، تو ہم اس کے اصل پیروکار ہیں۔ اور یہ 3 مذاہب کو ملا دیں گے تو 50% جو ہے دنیا کی آبادی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہی دعویٰ جو ہے یہود کا بھی ہے کہ ہم ٹرو فالوور ہیں ابراہیم کے، یہی دعویٰ کرسچن کا ہے کہ ہم ٹرو فالوور ہیں ابراہیم کے، اور مسلمان تو جانتے ہیں کہ ہر نماز میں جو ہے سلام نہیں پھیرتے ہیں جب تک جو ہے اپنے نبی اور ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر جو ہے درود و سلام نہ بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔ تو اس طرح سے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ان کو تقریباً 3 ٹائٹل دیے۔ ایک یہ ہے کہ ابو الانبیاء ہیں، ان کے والد جو تھے وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے، تو والد محترم سے بھی وہ بہت پیار بھرے انداز میں جو آرگو کیے، سمجھانے کی کوشش کیے، لیکن اگر وہاں پر جو ہے ناکامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کمپنسیٹ یہ کر دیے کہ ان کو ہی جو ہے سینکڑوں انبیاء کے والد بنا دیے۔ یعنی ان کے والد اگر نہیں بنے تو ان کو ہی جو ہے سینکڑوں انبیاء کے والد بنا دیے، جو مطلب شاید ہی کسی کو جو ہے یہ نصیب ہو، جس کے وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ابو الانبیاء، انبیاء کے والد۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جب پیدر پہ امتحان لیا، ہارڈ سے ہارڈ امتحان لیا، اور ہر ایک میں وتھ فلائنگ کلر پاس ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو دنیا کے جو ہے لوگوں کے امام بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو ایز اے خلیل اڈاپٹ کیا، خلیل مانے بیسٹ فرینڈ۔ تو اس طرح سے 3 ٹائٹل ان کو نصیب ہے۔ اور 3 عالمی مذاہب کے لوگ نہ صرف اس کو مانتے ہیں بلکہ اس پہ جھگڑتے بھی ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں تو ہم ان کے فالوور ہیں۔ تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، جو ہر انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، بلکہ کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو اس کا راز یہی بتایا کہ میں امتحان لینے کے لیے بنایا ہوں۔ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں چلایا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے۔ تو ہر آدمی یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد رزلٹ جب آؤٹ ہوگا تو پھر اس کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اچھے کے لیے اچھا ہوگا، برا کے لیے برا ہوگا۔ تب اس میں جو ہے امتحان میں رول ماڈل کون ہے، جو 100% مارکس لے کر کے پاس ہوا ہے، تو تقریباً تمامی انبیاء کرام پاس ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی صرف وتھ فلائنگ کلر کون پاس ہوا ہے، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام ہیں،
موسیٰ علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ سب ہیں، لیکن ٹاپ میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیکنڈ نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے وہ 2200 قبل مسیح کی بات ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے، اور آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی 4300 ایگزیکٹ اگر مانیں گے تو 4300 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہاں پہ جو عراق ہے، اور عراق کے نیچے اور ایک جو ہے جگہ کا نام تھا، تو یہاں پر وہ پیدا ہوئے ار میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلا امتحان ان سے لیا کہ بالکل شرک اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پیدا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ اپنا عقل اور اپنی فطرت کو استعمال کر کے جو ہے توحید کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ باہر کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ان کو سپورٹ کرے کہ جو ہے یہ غلط ہے اور جو صحیح۔ پورا جو ہے عراق جو ہے وہ بت پرستی کا مرکز تھا، یہاں پہ جو ہے تین طرح کے جو ہے پرستش ہوتی تھی، یعنی بت پرستی بھی، ستارہ پرستی بھی، اور شاہ پرستی بھی، یعنی ستاروں کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، چاند ستارے سیارے سب کو، پھر بتوں کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، اور پھر شاہ کو بھی جو ہے بادشاہ کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا۔ بادشاہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گاڈ کلیم کرتا تھا۔ تو اب یہ گھٹا ٹوپ، پھر اس میں ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے والد تو بالکل مذہبی گھرانہ تھا بت پرستی کا، اور ان کے والد آزر جو تھے ان کا تو پروفیشن ہی یہ تھا بت بنانا، بت جو ہے بیچنا، یعنی سمجھے کہ انکم کا سورس بھی یہ مذہبی معاملہ تھا۔ تو اب اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے کنٹری میں، اس طرح کے گھرانے میں، اس طرح کے گارجین کے انڈر میں وہ جو آنکھ کھولتے ہیں تو ہر طرف کفر و شرک ہی دیکھتے ہیں، لیکن وہ بچپن سے سلیم الفطرت ہے، وہ بات سمجھ میں آ رہی۔ ان کے والد جب جو ہے جیسے گنپتی کا ٹائم آتا ہے یا درگا پوجا کا ٹائم آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے تو پھر اس حساب سے جو لوگ مورتیاں بنانا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ٹائم آنے پہ بیچتے ہیں۔ تب ان کے والد بھی جو ہے 1.5 مہینہ پہلے ہی جو ہے کام شروع کر دیتے تھے، بہت بہترین کارپینٹر تھے، لکڑی کا اچھا بت بناتے تھے، تو وہ بناتے تھے، تو اب کام چل رہا ہے، کارخانہ میں ہو رہا ہے، تو اب جب جو سیزن آ جاتا ہے تو آدمی گھر والے کو، بچے بڑے سب کو بھی انوالو کر دیتے ہیں۔ تو اب ان کے والد جب بنائے تھوڑا سے، تو بیٹا اس کو پینٹ کر دو، تھوڑا سا یہ کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آتے تھے، لیکن بہت معصومانہ انداز میں بچپن ہی میں سوال کرتے تھے۔ اور ان کی لائف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان کا جو ہے سینس آف ہیومر بہت اسٹرانگ تھا، یعنی ایک طرف کمٹمنٹ کا بھی بہت پکے تھے، دنیا کے سب سے بڑے موحد بھی تھے، لیکن سینس آف ہیومر بہت کمال کا تھا کہ باتوں باتوں میں بات کہہ جاتے تھے، اور جو ہے مطلب دین کو بالکل جو ہے ایک بورنگ انداز میں نہیں بلکہ ایک جو ہے دلچسپ انداز میں پیش کرتے تھے۔ تو یہ آپ کو ہر جگہ ان کو جو ہے ان کی لائف میں، بایوگرافی میں آپ کو جو ہے سینس آف ہیومر ملے گا۔ تو آپ بچپن ہی سے جو ہے والد سے پوچھتے تھے کہ ابو جان یہ جو بنائے ہیں، آنکھ تو بہت خوبصورت ہے، اس کے کان بھی بہت اچھے بنائے ہیں آپ، لیکن لگتا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو اب ابو جو بولے کیا، بیٹا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اپنا کام کرو، جو میں بول دیا ہوں کام کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ کام کرنے لگتے تھے، لیکن آبجیکشن اپنا جو درج کرا دیتے تھے کہ یہ دیکھیے لگتا دیکھتا نہیں ہے، یہ منہ ہے لیکن کچھ کھاتا نہیں ہے، یہ کان بھی ہے لیکن لگتا سنتا نہیں ہے۔ تو والد صاحب تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کے بھی خاموش کرا دیتے تھے کہ ایسا نہیں بولتے، اپنا کام کرو۔ لیکن پھر کبھی جو ہے بچپن میں جو بازار بیچنے کے لیے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی لے جاؤ اور اس کو بیچ کر کے آؤ۔ جب وہاں جاتے تھے بیچنے کے لیے تو ہر آدمی جو ہے جو بھی بیچنے والا رہتا تھا وہ اپنی مورتیوں کی جو تعریف کیا کرتا تھا کہ اس سے یہ فائدہ ہے، یہ نقصان سے بچانے کی صلاحیت ہے۔ یہ تو جو ہے اعلان کرتے تھے، الٹا ہی کرتے تھے، من یشتری الہی من لا ینفعک ولا یضرک، میرے اس مورتی کو کون خریدے گا جو نہ تم کو نفع پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا۔ جو ریئلٹی ہے میں بتا دیا آپ کو، لینا تو لیجیے، نہیں لینا تو نہیں لیجیے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ کون آدمی لے گا اس کو، کہ خود ہی بچہ بول رہا ہے کہ اس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اب لینا ہے لو۔ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس میں فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن پرمپرا ہے، تو اس طرح یقینی بات ہے اس کے بکتے نہیں تھے، تو پھر جو اس کو گھسیٹتے ہوئے لاتے تھے۔ تو آپ کو کہہ دیا کہ دیکھ آزر کو آ کر کے کہ دیکھیے آپ کا بیٹا تو ایسا کر رہا تھا،
تو سمجھائے بجھائے ڈانٹے ڈپٹے، تو یہ بچپن میں جو ہے یہ اپنا پروٹیسٹ وغیرہ کرتے رہتے تھے، اور جو ہے اس کو بالکل کہتے تھے یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور جو ہے اپنا پروٹیسٹ درج کرا دیتے تھے۔ لیکن جب بڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حکمت سے نوازا، نبوت سے بھی نوازا، تب جا کر کے کام شروع کیے۔ تو اب کام شروع کرے تو کہاں سے شروع کریں؟ تو چیریٹی بگینس ایٹ ہوم، گھر سے شروع کیجیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کا جو پہلا امتحان بچپن میں عقل و فہم کا امتحان ہو گیا، کہ عقل سے سمجھ گئے کہ یہ سب غلط ہے۔ جس کو ہمارا کریٹر وہ ہوگا، خالق اللہ وہ ہوگا، گاڈ وہ ہوگا جس نے ہم کو بنایا ہے، نہ کہ جس کو ہم بنائے ہیں وہ ہمارا گاڈ ہوگا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو یہ ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو نبی بنایا، تو اب یہاں پر مفاد کا امتحان ہوا کہ بھائی اس کے خلاف آپ بولیں گے تو آپ کا پروفیشن جو جمایا ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ گھر کا پروفیشن ہے، والد کے بعد آپ ہی کا نمبر ہے، اور ایسے بھی آپ آبجیکشن لیں گے تو والد کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تو آپ لوگ جو ہے جو اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ نہیں گزار پائیں گے۔ عام طور سے لوگ جو ہے اپنے پروفیشن کے خلاف نہیں بول پاتے۔ تو لیکن یہاں پہ انہوں نے مفاد کا جو ہے کچھ لحاظ نہیں کیے، کہ گرچہ اس سے کتنی بھی کمائی ہے، اور ان کے بہت زیادہ جو سیادت حاصل تھی ان کے والد کو، یعنی سمجھ جائیے کہ اب سیاسی لحاظ سے تو نمرود جو تھا وہ بہت پاورفل تھا، لیکن مذہبی لحاظ سے آزر بہت پاورفل تھا، یعنی دو ہی کی چلتی تھی، طاقت کے لحاظ سے وہ نمرود اور روحانیت کے لحاظ سے آزر کی چلتی تھی۔ تو اب اسی پہ چوٹ کیے، اب والد کو آ کر کے جو ہے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یا ابت، اے ابو جان، اس قال لابی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابو جان آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کے پاس سنتے ہیں، نہ آپ کو کوئی دیکھتی ہے، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ یا ابت انی قد جان من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے ابو جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تو آپ مجھے فالو کیجئے تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں، کیونکہ آپ والد ہیں تو آپ کو دکھانا چاہیے، لیکن ایک اسپیشل علم میرے پاس آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تو لہذا میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے پیار سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابو جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے، تو وہ آپ کو بھی نافرمانی سکھائے گا۔ یا ابت انی خاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابو جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ کو جو ہے عذاب نہ لاحق ہو جائے، تو آپ جو ہے ملامت زدہ ہو کر کے رہ جائیں۔ تو اتنے پیار بھرے انداز میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا ہے، ابو جان ابو جان ابو جان ابو جان، لیکن ابو جان کو پروفیشن پہ ضرب لگ رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے رپلائی دیا ہے وہ اتنا ہارش تھا کہ آپ سمجھیں۔ آزر نے کہا قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے جو ہے الہ سے متنفر ہو گیا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے مذاق میں دو چار باتیں کر دے رہا، اب تو سیریس ٹاک شروع کر دیا ہے۔ راغب انت آلہتی یا ابراہیم، تو بس انف از انف، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اب اگر تم اسٹاپ نہیں کیا اس چیز کو تو میں تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں، کیونکہ کوئی بھی اپنے پروفیشن پہ اٹیک برداشت نہیں کرتا، تو بس بند کرو آپ۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر نہیں جمتا ہے تو نکل جاؤ یہاں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، ٹھیک ہے گڈ بائے، میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے تو دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور بس زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہوں، سمجھا ہی سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے اتنے پیار بھرے انداز کا جو ہے اتنا ہارش جواب آیا، تو والد صاحب سے جو ہے تھوڑا سا مایوسی ہوئی۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ بتوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں بچا سکتے، تو سارے بڑے بوڑھے ان پہ ٹوٹ پڑتے تھے، ابھی بالکل جوانی ینگ ایج میں تھی، کہ دیکھو ان کا شراب پڑ جائے گا، ان کا یہ جو ہے نقصان کر دیں گے، ایسا مت بولو، یہ جو ہے یہ کام کر دیتے ہیں، یہ کام کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہتے تھے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کرنا رہتا تو میں کب سے بول رہا ہوں، بچپن سے ان کے خلاف بول رہا ہوں۔ پھر بھی جو ہے خاص تو جو ہے عورتیں جو بڑی بوڑھی رہتی تھی سمجھاتی تھی ایسا مت بولو ایسا مت بولو۔ اسی میں کیا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ لوگ جو ستارہ پرستی کرتے تھے، تو اب کوئی خاص دن تھا جس میں جو ہے وہ رات ہی سے جو ہے میلہ لگ جاتا تھا کوئی میدان میں جا کر کے،
تو پھر ستارے کو بھی پوچھتے تھے، ہر خاندان والے اپنے اپنے ستارہ الگ فکس کر لیتے تھے. پھر اسی رات میں جو ہے چاند نکلتا تھا تو سب لوگ چاند کو بھی پوچھتے تھے. اب پھر کل ہو کر کے دن جب سورج نکلتا تھا تو اس کو بھی پوچھ لیتے تھے. اب پھر گھر واپس آ جاتے تھے. تو ایک دن کا انجوائمنٹ ہو جاتا تھا، میلہ لگ جاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام تو بولے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو سب بکواس ہے. تو سب لوگ اپنے حساب سے میلہ میں چلے گئے. میلہ میں جب گئے ہیں تو اب یہ گھر پہ بیٹھے تھے. اب ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ چلو آج میلہ ہے تو ایک گیدرنگ بڑی ہوگی. تو آج ان لوگوں کو جو ہے ان کی بات تھوڑا سا دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ستارہ سیارہ یہ سب بھی گاڈ نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پہ بھی انہوں نے سینس آف ہیومر کے طور پہ جو ہے پہلے متوجہ کیے، اب پھر وہ اٹیک بھی. تو اب سب لوگ جو چلے گئے اپنا اپنا میدان میں جو ہے خیمہ وغیرہ لگا دیے ہوں گے، فکس کر دیے ہوں گے. اب رات جب ہوگی تو ستارے نکلیں گے تو سب فکس کریں گے، اب پھر اس کے نام پہ چڑھاوے وغیرہ چڑھائیں گے. اتنے ہی میں کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہلتے ڈولتے پہنچ گئے. تو سب لوگوں نے جو ہے سمجھے کہ والہانہ استقبال کیا کہ چلو کم سے کم بات جو ہے دیر سے ہی سمجھ میں آئے، لیکن آئی تو صحیح، آ جا بیٹا کوئی بات نہیں یہ وہ. تو ان کو جو ہے ویلکم وغیرہ کیے. ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا گیسچر دیے کہ ہاں مجھے بھی بات سمجھ میں آئی، میں تنہائی میں سوچا تو پھر جو ہے کہ اتنے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے، پورے جو ہے ملک تو نہیں غلط ہو سکتا. اس طرح گیسچر دیے پھر بیٹھ گئے. تو پھر جیسے ہی جو ہے رات کا اندھیرا چھایا تو پھر سب لوگ اپنا اپنا جو ہے ستارہ کو دیکھ کر کے جو فکس کر لے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک ستارہ کو دیکھ کر کے کہ یہ میرا گاڈ ہے. تو سب لوگ تالی بجائیں گے کہ چلو جو سب سے بڑا آبجیکشن لینے والا تھا وہ بندہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. اس نے بھی کہا ہاں تو جو لینا ہے وہی لے. تو انہوں نے بھی کہا اچھا چلو یہ والا میرا گاڈ رہے گا. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نام میں بہت اچھا نقشہ کھینچا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی. لیکن کچھ دیر کے بعد 4 گھنٹے کے بعد جب جو ہے وہ ستارہ ڈوب گیا، فلما افلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میرا والا کدھر گیا؟ تو لوگوں نے کہا اس کا ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا، غائب ہو گیا. قال لا احب الافلین، انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے کو محبت نہیں کرتا. یہ کیسے میرا گاڈ ہو سکتا ہے؟ یہ تو 4 گھنٹے کے لیے نکلا ہے، اب اس کے ڈوبنے کے بعد مجھے ضرورت پڑ گئی تو پھر میں کس سے مانگوں گا؟ مجھے تو ایسا گاڈ چاہیے جو 24 آور انٹو 7 رہے. یہ تو 4-5 گھنٹے کے لیے آیا ہے. میں ایسے جو ہے ہستی کو جو ہے محبت نہیں کرتا ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے یہ بڑا والا چاند یہ لوگے تم؟ کہا چلو یہ میں رکھتا ہوں. وہ چھوٹا سا تھا ڈوب گیا جلدی سے. لیکن وہ رات ختم ہوتے ہوتے چاند بھی جو ہے پتلا ہونا شروع ہو گیا. اس کا یہ پتلا کیوں ہو رہا ہے؟ جب وہ بھی مکمل ڈوب گیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افلا، پھر جب بھی وہ بھی ڈوب گیا قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین. اس نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ظالم قوم میں سے ہو جاتا تم لوگوں کی طرح. یہ دیکھو یہ تو خود ہی جو ہے نائٹ بھی نہیں پاس کر پایا تو یہ کیا ہم کو جو ہے مدد کر پائے گا. تو لوگ پھر نراش ہو گئے کہ یہ تو پھر آبجیکشن لے لیا. پھر کیا اچھا صبح جب طلوع ہوئی تو سورج جو ہے نکلنا شروع ہوا تاریکی کے پردے کو چاک کرتے ہوئے ایک دم بڑا سا. تو فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج آب و تاب کے ساتھ نکلا صبح میں تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا گاڈ ہے، یہ بگیسٹ ون ہے. لیکن وہ مغرب آتے آتے وہ بھی اس کا جو پیلے پڑنے لگے. تب انہوں نے کہا کہ فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم، تو پھر سارے قوم کو مخاطب کیا انی بریء مما تشرکون، میں تو برات کا اعلان کرتا ہوں تمام ہستیوں سے جس کو تم شریک سے ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو. اب پھر آپ اس سب کو نہیں مانتے تو پھر کیا مانتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بالکل یکسو ہو کر کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اب میں تو جو ہے شرک کرنے والا نہیں. اب اتنا بولنا تھا کہ سارا جمع غفیر تو جمع تھا، یہ سارے ٹوٹ پڑے. ارے تم کو جو ہے نشٹ ہو جاؤ گے، تم پہ شراب پڑ جائے گا، تم کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اتنا ڈرانے لگے کہ انہوں نے جو ہے جذبات میں آ کر وحاجہ قوم نے جو ہے حجت بازی کرنے لگے. قالت حاجونی فی اللہ وقد ہدان، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے حجت بازی کرتے ہو، ڈرانے کو اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے.
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم لوگ کیسے مجھے خوف زدہ کرتے ہو اللہ کے بارے میں، جب کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے میں جو تم خوف نہیں محسوس کرتے؟ ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا، اور ڈرا ہم کو رہے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دو فریق میں سے کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کو امن نصیب ہو، اگر تم لوگ جانتے ہو تو اس طرح تم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتے، پورے ستارے مل جائے، پورے سیارے مل جائے، چاند سورج سب مل جائے، میرا ایک چیز کا بال بیکا نہیں کر سکتے اگر گاڈ نہ چاہے۔ تو وہاں پہ ایک بھوچال آ گیا، سمجھے کہ پورا جو ہے پوری آبادی وہ میدان میں جمع تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ جو کہتے کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر بولے کہ یہ ڈوب گیا تو میرا رب نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی غلط فہمی نہیں تھا، یہ ان کے دعوت دینے کا اسٹائل تھا کہ پہلے توجہ کو مبذول کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے چوٹ لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے آخر میں تبصرہ کیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ، یہ ہمارے طرف سے تدبیر تھی جو ہم نے سکھائی ابراہیم کو کہ اس اسٹائل میں دعوت دو۔ لیکن پبلک تو مانتی نہیں ہے، لیکن لاجواب تو ہو گئی تھی، اب کچھ بول نہیں پائے، تو والد صاحب کو بھی سمجھا دیے، پھر جو ہے قوم کو جو ستارہ پرستی کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا کہ یہ دیکھ لو، یہ ڈوبنے والے اگنے والے یہ گاڈ نہیں ہو سکتے، گاڈ تو وہ ہو جو 24 آور انٹو 7 رہے، آلریڈی ہر وقت اویلیبل رہے، تاکہ کسی کو کسی وقت پرابلم ہو، 3 بجے رات میں کسی کو پرابلم ہو تو سورج کو دیکھے گا ڈوبا ہوا تو کیسے مدد کرے گا، کسی کو دن میں ضرورت ہو تو چاند جو ہے وہ ہے ہی نہیں، غائب ہے، تو کیسے مدد کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ پھر بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو یہ دھیرے دھیرے سمجھا رہے تھے۔ ایک دن جو ہے ان کو لگا کہ ان کو بات سمجھانی پڑے گی پریکٹیکل، یہ تھیوری سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب لوگ ان پہ ہی اٹیک کرنا شروع کر دیے تھے کہ دیکھیے آپ کا نشٹ ہو جائے گا، اور یہ ہونہار بربل کے چکنے بعد لوگوں کو بڑی امید تھی ان سے۔ ایک تو آزر خود ہی جو بہت انٹلیکچوئل انسان تھا، اب اس کے خاندان میں اس کے گھر میں ایک ہونہار لڑکا پیدا ہوا، تو پورے خاندان والوں کو، پورے گاؤں والوں کو، پورے شہر والوں کو بڑی امید تھی کہ لڑکا جوان ہو کر کے قوم کا نام روشن کرے گا۔ لہٰذا وہ چہرے مرے سے پتہ چلتا تھا کہ بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے، انٹلیکچوئل ہے، یہ ہے۔ تو خالی یہ بیماری ایک لگ گئی کہ پتہ نہیں یہ خالی غلط اس کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے، یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو یہ تو ہمارا آنکھوں کا تارا ہے۔ تو لوگ لائٹلی بھی لیتے تھے کہ آج نہ کل صحیح ہو جائے گا۔ اب پھر آزر کا بیٹا ہے تو عام آدمی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ بھائی جو بھی ڈالے گا تو سوچ سمجھ کے ڈالے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ان کو جو ہے سمجھے کہ منہ سے ہی جو ہے لوگ ڈرانے دھمکانے کے یا واپس لانے کی، گھر واپسی کرانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ دیکھیے آپ بول رہے ہیں تو یہ مورتی کچھ آپ کو بگاڑ دے، یہ کچھ آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کا اس سے نشٹ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ لاسٹ میں بولے کہ تم کو بتانا ہی پڑے گا کہ یہ فائدہ نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں، یہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے، وقت آنے پر تمہارا کیا فائدہ نقصان کریں گے۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم کو تو بیٹا انہی سے ملا ہے، پیسہ کاروبار میں ترقی انہی سے ہوئی ہے، وہ رکو میں تم کو بتاتا ہوں۔ لہذا ایک مرتبہ جو ہے قوم کے پاس گئے، اور یہ سورہ انبیاء میں جو ہے بہت بہترین نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، اس کے والد بھی موجود تھے، ایک کوئی مجمع لگا تھا، قوم کے لوگ بھی بڑے بڑے سردار تھے۔ کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جس کے آپ لوگ اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیشہ دھیان لگائے رہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو ایک ہی جواب، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم لوگ اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھیں تو ہم کر رہے ہیں، پرمپرا چل رہا ہے، ہمارے باپ دادا کچھ نہیں بیوقوف تھے، اس وقت تو بہت عقل مند۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم لوگ اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے کہ ایسا تھا کہ ان کو گارنٹی کو گمراہ نہیں ہوں گے، تم بھی گمراہی میں تھے، وہ بھی گمراہی میں تھے۔ اب اتنا ہارڈ جملہ سن کر کے انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تم مذاق میں کہہ رہے ہو یا آر یو سیریس؟ تو انہوں نے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، نہ اپنے طرح سے بول رہا، بلکہ اس ہستی کی جانب سے میں جو ہے دعوت میسج پاس کر رہا ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر انہوں نے کہا الٹیمیٹم، آخری وارننگ دی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تو اللہ کی قسم میں لازماً ایک جو ہے چال چلوں گا جب تم لوگ یہاں سے تھوڑا کھسکے ہو گئے، یعنی سمجھے کہ مندر ہی میں بات ہو رہی ہوگی۔ ابھی خالی تم موقع تو ایک تو میں بتاتا ہوں، ان کی خیریت لیتا ہوں۔
تو اب یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ کس کی مجال ہے کہ ہاتھ لگا دے اور یہ تو تم کا جو ہے نشٹ ہو جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گے. تو اب یہ موقع کی تلاش میں انتظار کرنے لگے. اتفاق سے جو ہے ایک دن موقع مل گیا کہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا جس میں سارے لوگ جو ہے صبح سویرے اچھا کھانا وانا بنا کر کے اچھا وغیرہ کپڑا پہنوا کر کے اور جو بھی جو کھانا پکتا تھا تو اس میں سے تھوڑا سا اچھا آئٹم جو ہے لے کر کے وہ مندر میں لا کے رکھ دیتے تھے اپنے اپنے حساب سے. اب بقیہ پورا کھانا گھر میں رکھ دیتے تھے بنا کر کے اور سب باہر جو ہے آبادی میں چلے جاتے تھے. اور وہاں پہ جو ہے 2-3 گھنٹے کا جو پرفارمنس ہوتا تھا وہ اپنا کر کے پھر واپس آتے تھے اور پھر وہی اپنا جو ہے جو اپنا آئٹم ہے مندر میں وہ لا کر کے واپس پھر جو ہے گھر میں کھاتے تھے. تو یہ ان کا دن بھر کا جو انجوائمنٹ رہتا تھا ایک میلہ لگتا تھا. اتفاق سے ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا. تو جب صبح جیسے ہم لوگ عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں پوری آبادی جو ہے خالی ہو جاتی ہے اور جو ہے اوپن ایئر میں جا کر کے جو ہے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, اسی طرح ان کا معاملہ تھا. تو دوست یار نے کہا کہ چلو ابراہیم چلتے کیا. اب دوست لوگ یہ بھی چاہتے کہ نہ جاتے ٹھیک ہے, نہیں تو وہاں پہ خالی آبجیکشن لے گا, لیکن پوچھنا بھی ایک چیز ضروری ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ چلتے کیا. انہوں نے تھوڑا ستارے کی طرف دیکھے, آسمان وغیرہ کی طرف, بولے کہ انی سقیم, جاؤ میرا موڈ نہیں ہے, ڈپریشن ہے. تو کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ آرام کیجیے مت. تو ساری آبادی جو ہے میلہ میں چلی گئی. اب اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا, پورا جو ہے گاؤں خالی ہے, مندر خالی ہے, یہاں تک کہ پنڈت وغیرہ بھی نہیں ہے, ایک کلہاڑا لیے اور جا کر کے اندر گھس گئے. تو دیکھے کہ ایک دم جو ہے انواع اقسام کے کھانے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, ایک پر ایک مورتیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن کوئی کسی کو ٹچ ہی نہیں کر رہا. تو اب ان کا جو جولی ٹائپ کا جو نیچر تھا سر سے اوپر, تو ان کو کہا کہ ما لکم لا تاکلون, ارے یہ تمہارے لیے آیا کھاتے کیوں نہیں. تب تو کھائے گا نہیں. تب جواب نے ما لکم لا تنطقون, بات کیوں نہیں کرتے, کیا پرابلم ہے تم کو. مطلب آج کے دور میں آپ بول سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہے یا بی پی ہے یا کیا ہے, کیوں نہیں کھاتے اس سب کو. تو جب کوئی رسپانس نہیں آیا تو پھر وہی کلہاڑا سے دایاں ہاتھ سے ٹوٹ پڑے سب. اب جو ہے پورا ایک جو ہے جتنے بھی مورتیاں وغیرہ بنے ہوئے تھے آئیڈل سب کو جو ہے وہ توڑ تاڑ کر کے رکھ دیا, لیکن جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد کیا کیے, وہ جو کلہاڑا تھا اسی کے گردن میں لٹکا دیا. آپ بولے گڈ بھائی جا رہا ہوں میں. تو وہ اپنا چلے گئے آرام سے, گھر پہ آرام کر رہے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے جب میلہ سے واپس آئے تو پہلے تو درشن تو بھگوان کا ہوگا, اور اس کے بعد جو اپنا کھانا لے کر کے جائیں گے گھر پہ کھانے. جب آئے ہیں تو یہاں پہ تو منظر ہی الگ ہے. ان کو لگا رہی زلزلہ آیا ہوا ہے, باہر دیکھے گا صحیح سالی میں کیا بات ہے, ایسا کیسے ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ ظالم ہے. کس نے کی ہے؟ تو گیس ورجہ سمجھ میں آ گیا. کسی نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے وہی اس کا جو ہے برائی کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. وہ آزر کا بیٹا ہے, تو گھر کا بیدی لنگا ڈھایا ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہو, آزر کو بولو کہ دیکھو لمٹ کراس کیا ہے. جب آزر کو بتایا گیا تو وہ بھی کہا کہ بھائی یہ آپ لمٹ کراس کر دیا, اب تمہاری مرضی جو چاہو اس کے ساتھ کرو, میں بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرتا. تو لوگوں نے کہا قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلهم یشهدون, لاؤ پکڑ کو اس کو, اب پبلک کو جمع کرو, اب پھر اس کو عبرت کے طور پر ایسی سزا دو کہ سارے کے ہوش ٹھکانا آ جائے کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. لاؤ بلاؤ اس کو پبلک میں. تو پورا گاؤں جمع ہوا, مجمع جمع ہوا, اور ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھے اکیلے. اب سمجھے کہ کاشی متھرا میں اگر کوئی ایسا حرکت کر دے اور کوئی نوجوان ہو تو کیا حالت ہوگی. اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے آئے ہیں, پورا مجمع ایک دم غصے میں بکھرا ہوا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے یہ حرکت کی ہے, یہ توڑ پھوڑ تم نے کیا ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا بتائیے گا. چلو دکھاتے تم کو. دکھائے تو پورا جو ہے هذا انت فعلت بهذا, یہ تم نے کیا یہ سب حرکت. تو دیکھنے کے بعد بولے کہ بل فعلوا کبیرہم, میرے حساب سے اس بڑے نے کیا ہے. آل واردات بھی اسی کے گردن میں ہے, اسی کو غصہ آیا ہوگا, بچے کو پیٹ پاڑ کے رکھ دیا ہے.
تو اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی وہ سینس آف ہیومر استعمال کر رہے ہیں. تو بل فعلوا قبر محاذا فصلوا من کان ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو ثم نقصوا علی رؤوسہم فرجعوا الی انفسہم انکم انتم الظالمون. تو سب لوگ تھوڑا سا منڈی اندر کیے، اندر سمجھے کہ واقعی میں ظالم تو ہم ہی لوگ ہیں، لیکن پھر جھٹک دیے، جو بات جو آ رہی تھی اس جھٹک دیے اور انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کرتے. آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی موقع لانے کے لیے تم نے اتنا پورا کام کیا. تو انہوں نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم لوگ ان ہستیوں کو عبادت کرتے ہو جو تم کو نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تو افسوس ہے تم لوگوں پر اور اس آلہہ پر بھی، تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. یہی بات سمجھانے کے لیے میں تم کو بتایا ہوں کہ جب یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنا ڈیفنس نہیں کرتے، تو تم کو فائدہ نقصان کیسے پہنچا سکتے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. قوم کے چودھری بنے ہوئے، لیکن جو ہے قوم نے کہا نہیں، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ نہیں اپنے بھگوان کی مدد کرو. کون مدد کرے گا؟ سب نے کہا ہم مدد کریں گے. تو اس کو جو عبرتناک سزا دو. کیا دو؟ تو اس کو آگ میں جھونک دو. تب ایسے آگ میں جھونکو کہ جتنے لوگ جو ہے دیکھیں گے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو پتہ چلا آگ کا الاؤ تیار کیا جا رہا ہے، پتہ چلا کہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے، باؤنڈری بن رہی ہے. پھر کہا گیا کہ پورے باؤنڈری کو گھیرو اس کو، پھر اس میں جو لکڑی جمع، لکڑی ہر فرد جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالے اس میں، تاکہ اس کا بلیم کسی ایک پہ نہ آئے، سب پر آئے. اب یہ ٹائم کیوں گین کر رہے تھے؟ وہ اس لیے یہاں سے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اتنا خوبصورت اچھا نوجوان کو ہم نہ کھوئیں، بس یہ کہ جو بیماری لگے وہ توبہ کر لے، ایک مرتبہ معافی مانگ لے ڈر کر کے، ہم کہہ دیں گے کہ ہاں دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ فلاں ڈے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام تھے، کتنے بھی ٹائم لیے 5-6 مہینہ آگے دھکاتے رہے، لیکن ٹائم آیا. اب ابراہیم علیہ السلام تو ذرا برابر بھی اپنے اس پہ نادم نہیں ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ یہ کیا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو آپ ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیا کچھ خیال نہیں، جو ہے وہ غلط ہے غلط ہے. تو اب ان کو جو ہے آگ کے پاس لے جایا گیا. وہاں پہ بھی بار بار پوچھ رہے ہیں، لیکن اپنے ارادے میں کوئی چینجز. ادھر سے یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، ادھر سے جبریل علیہ السلام وغیرہ بھی آ رہے ہیں کہ آپ بولیے، جو ہے پانی کا فرشتہ آ رہا کہ کہیے تو میں بجھا دیتا ہوں، یہ آ رہا، لیکن کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بچانا ہوگا بچائے گا، نہیں بچانا ہوگا نہیں بچائے گا. لہذا جو ہے ان کو ایک جھولا میں ڈال کر کے اور زیادہ زور سے ہلا کر کے پھینک دیا گیا بیچ آگ میں. اب میرے حساب سے تو سمجھیے کہ وہ ایسے کیوں نہیں ڈھکیل دیے، وہ سوچے کہ ایسے ڈھک لیں گے، کہیں 2-3 کو پکڑ کے کود گیا تو 2-3 ایسے چلا جائے گا. تو اس کو جو ہے سیفٹی لو، کیونکہ یہ کچھ بھی نوجوان یہ ایسا ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا ایک جھولا میں ڈال کر کے بیچ میں پھینک دیا. آپ جا کر کے یہ بیچ میں کود گئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بامن. یہ علامہ اقبال نے جو کہا، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو اس طرح سے اب سب لوگ جو افسوس وغیرہ کر رہے تھے، کتنا اچھا نوجوان تھا. ہم لوگ تو سوچتے تھے کہ یہ قوم کا نام روشن کرے گا، ملک کا نام روشن کرے گا، پتہ نہیں کہاں سے کیا برائی لگ گئی. ایک مرتبہ بھی بول دیتا سوری تو ہم لوگ معاف کر دیتے. ہم لوگ کچھ تھوڑا نہ چاہ رہے تھے، اتنا ٹائم تو اسی لیے گین کر رہے تھے. اب سب لوگ ان پہ افسوس کر رہے تھے. اب وہاں جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا آگ آج تک تو جلاتی ہے، آج تو ٹھنڈی ہو جا، ایئر کنڈیشن والا ماحول فراہم کر. ایسے ٹمپریچر دے کہ اس ٹھنڈے سے بھی ان کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. دم وسلاما علی ابراہیم. تو جب پھینکے ان کو تو بس ان کے منہ پہ جو جملہ تھا وہ کیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ کارساز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب کودے تھے تو ان کی زبان پہ یہی جملہ تھا. تو کریٹیکل ٹائم میں آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے، جب کوئی سہارا نہ ہو تو اللہ کا سہارا بنا لینا چاہیے. تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تھے. اب سب لوگ افسوس کر کے جو ہے سمجھیے کہ اب جا رہے ہوں گے، اور یہ پورا مجمع کو جمع کیا گیا تھا تاکہ دیکھ لوگ جو بھی اب جو ہے الہ کے ساتھ کچھ ایسا گڑبڑی کرے گا تو پھر یہی اس کے لیے رہے گا سزا. تو سوچے کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے.
اور ابراہیم علیہ السلام پہ افسوس بھی تھا تھوڑا سا کہ غلطی ایکسیپٹ کر لیتا، سوری بول دیتا تو معاف بھی کر دیتے. جیسے واپس جانے لگے کہ وہ کھٹاک سے نکل گیا اس میں سے. ارے یہ اس کو کیا ہو گیا؟ کہا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو وہاں پر جو نکل کے آئے ہیں تو بھائی کس نے بچایا، کیسے بچایا؟ اللہ نے بچایا. کیونکہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو جو ہے سائنس کے حساب سے دنیا کو لگا دیا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا معاملہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، جب چاہے کن کہے گا ہو جائے گا. آگ کا کام ہے وہ ٹھنڈا ہو جانا، پانی کا کام ہو گرم کر دینا، پانی راستہ دے دے گا. تو اب اس میں جو یہ سچویشن دیکھنے کے بعد جو ہے ایک نوجوان ایمان لایا. ان کا جو ہے بھتیجا تھا، بھائی کا بیٹا، لوط علیہ السلام. تو اب یہ ہے کہ وہ جو ارادے چال چلے تھے وہ لوگ کہ اچھے اچھے نوجوانوں کو جو ہے ایک دم سمجھے ایک میسج دے دیں، اس میں سے لوط علیہ السلام ڈیرنگ کر کے بولے نہیں میں تو ایمان لایا ان پر کہ یہ صحیح ہیں، ہم ہی لوگ غلط ہیں. ایک اور مصیبت آ گئی کہ ایک گھر کا اور بیٹا چلا گیا. تو اب یہ دو ہو گئے. اب لوگوں نے سوچا کہ یہ نوجوان ہیں تو جوانی میں کوارے پن میں تو جو ہے سب لوگ جو ہے ایڈونچرس ہوتے ہی رہتے ہیں، تو وہ رسک لے رہا. تو اب اس کے آخری علاج یہ ہے کہ اس کو جو ہے شادی کرتا. گھر گھرستی کا جو ہے چکر ہوگا تو سب جو ہے دعوت جذبہ جہاد سب بھول جائے گا. اس کو لگا دو اس کو. لہذا جو ہے خاندانی لڑکی سے جو ہے بہت سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ان کا نام تھا سارہ، انہی کی خاندان کی جو ہے چچیری بہن تھی. تو ان سے ان کا نکاح کر دیا کہ یہ جو ہے کچھ ہی دن میں پورا جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ایسے دائی تھے کہ انہوں نے وائف کو بھی کنونس کر لی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی. تو آپ لے دے کر اور مصیبت آ گئی کہ آپ تو ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اب تو یہ کامیابی بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. تو اب یہ جو ہے گھر والے سے نہیں سنبھل رہے تھے، گاؤں والے سے نہیں سنبھل رہے تھے. اب آخری تھا کہ جو ہے وائف جو ہے اتنا جو ہے ڈیمانڈ کرے کہ وہ ادھر کر دے، وہ بھی ان کے کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. تو آپ کیا کر سکتے؟ تو اب گاؤں والوں کو لگا کہ دیکھو یہ میٹر جو ہے اب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. تو اب ایسا ہے کہ یہ کوئی بڑا بلنڈر کر دے اس سے پہلے کہ بادشاہ کو بتا دو کہ دیکھیے یہ ہمارے یہاں جو ہے بڑا کرمنل ہو گیا ان کے لحاظ سے. تو اب آپ اپنے حساب سنبھالیے، یہ ہم لوگ سے نہیں سنبھلنے والا ہے. ہم لوگ تو اپنے حساب سے آگ میں بھی پھینک دیے، آگ سے بھی نکل گیا. تو اب آپ ہی سنبھالیے کیا کرنا ہے انسان. تو نمرود نے کہا کون ہے یہ لڑکا؟ ارے ہے تو آزر ہی کے بیٹا، لیکن اب ایسا کر رہا ہے، بھیجو ہمارے پاس. اب یہاں پر جو ہے بڑا وہ سخت امتحان تھا کہ گاؤں میں اپنے ایریا میں تو کوئی بھی ڈیرنگ باز ہو جاتا ہے، باپ کے سامنے تو کوئی بھی ہو جاتا ہے، لیکن بادشاہ کے سامنے تو اچھے کی ہل جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو 2001 میں حملہ ہوا تھا، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ بش کا فون آیا، جتنے امت مسلمہ کے جو لیڈر تھے سب کے پاس فون آیا، مشرف کے پاس بھی آیا، لیکن وہ کتنا بڑا جرنیل تھا اور وہ بتاشے کی طرف بیٹھ گیا. ایک ہی کال آتا تھا آئدر وتھ اس اور اگینسٹ اس. وار آف ٹیرر میں جو ہے تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف، ہم نہیں جانتے کہ کون صحیح کون غلط، ہم صحیح ہم غلط، بولو ہمارے ساتھ ہو یا نہیں. ہاں جی ہو سر بولے، پیسہ کتنا دیجیے گا جتنا چاہو لو، لیکن ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. تو مشرف جو ہے جی حضور سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. باقی سارے عالم اسلامی سجدہ کر دیے، ایک ملا عمر جو کھڑا رہا بس. تو وہ آپ دیکھیے. تو اس لحاظ سے جو ہے نمرود کے دربار میں اب بڑا امتحان ہو رہا کہ بھائی اپنے سماج میں تو کوئی بھی ڈنگ ڈونگ کر لیتا ہے، دربار میں جا کر کے تم ڈنگ ڈونگ کر سکتے کہ اپنے موقف کر سکتے کہ میں تم، کیونکہ وہاں پر نمرود کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ نمرود کو ہر آدمی جانے سے پہلے سجدہ کرتا تھا. تو اب یہاں پہ امتحان ہو گیا کہ آپ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمان بادشاہ بھی سجدہ کراتے تھے، یہ اکبر کے دربار میں بھی جانے میں سجدہ ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا گیا کہ آپ جو ہے یہ سمجھیے کہ رہتا نا کہ پولیس سے معاملہ نہیں ہوتا تو CIA کے حوالے کر دیا جاتا ہے، CID کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اب نمرود ہی کے بعد ڈائریکٹ کہا گیا کہ یہ آپ ہی ٹائم. اب نمرود کے دربار میں جب گئے ہیں تو ایک دم ہر جگہ جو ہے پہرے دار وغیرہ ایک دم خوف کا ماحول بنائے ہوئے ہیں. اس میں جو ہے نمرود کو سجدہ ہی نہیں کیا. تو بولا اچھا تم ہی ابراہیم کا؟ ہاں. کیا ہے تمہارا کون گاڈ ہے، کون سا خدا لے کر گیا نیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام، یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے اس شخص کے بارے میں نہیں غور کیا کہ جس کو میں نے تھوڑا سا بادشاہ سے نواز دیا تھا تو وہ جو ہے ابراہیم سے حجت بازی کر لیا تھا. تو اس نے کہا کہ کون ہے تمہارا گاڈ؟
کہاں سے آئے ہو؟ آئی ایم گاڈ انا ربکم الاعلی، جیسے فرعون بولتا تھا ویسے وہ بھی بولا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا گاڈ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ کہا یہ بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ بات پوری بھی نہیں ہونے تک جیل سے 2 آدمی کو لے کے آؤ، ایک جس پہ پھانسی لگنی ہے اس کو لے کر کے آؤ، ایک جو رہا ہونے والا ہے اس کو لے کے آؤ، دونوں کو لایا گیا۔ جو رہا ہونے والا تھا اس کا گردن اڑا دیا، جس کو پھانسی لگنے والی تھی اس کا کہا تم جاؤ عیش کرو، انجوائے یور سیلف۔ کہا دیکھے یہ مرنے والا تھا، آج اس کو میں آزاد کر دیا، زندگی دے دیا۔ یہ جو ہے آزاد ہونے والا تھا، اس کو مار دیا میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں، ہمارے میں اس میں کیا ڈفرینس؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آرگو کرنا چاہتے کر دیں گے، لیکن کافی بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ تو آرگو آرام سے کر سکتے تھے کہ بھائی پھر اگر آپ کے ہاتھ میں موت حیات ہے تو اپنے باپ دادا کے کیوں نہیں بچا لی؟ آپ لکھ کے گارنٹی دے دو کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، تو اس کے پورا خاندان جو ہے پروج مرا ہوا ہے۔ لیکن اس میں بات جو طوالت ہو جائے گی، ڈائریکٹ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ علا کل شیء کا دعویٰ کر رہے ہیں نا؟ کہاں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈباتا ہے، آپ جو ہے کل ایسا کیجئے کہ مغرب سے نکالیے مشرق میں ڈبائیے، چلیے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا نہیں علا کل شیء قدیر کا دعویٰ ہے نا، آپ کیجیے ایسا۔ فَوَبَهَتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہکا بکا رکھیں گے، یہ تو پاسبل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اگر میرا دامن تھامے تو وہاں پر بھی اس کا قدم ہلنے نہیں دیا میں۔ اب کریٹیکل میں جو ہے نہ صرف جو ہے اس کے سامنے کھڑا رہنے پہ ہمت دیا، بلکہ بادشاہ کو ذلیل کر دیا۔ بادشاہ جو ہے جواب ہی نہیں دے پا، یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پہ بھی امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، یعنی والد سے نہیں ڈرے، گاؤں والے سے نہیں ڈرے، پورا شہر والے سے نہیں ڈرے، آپ سب سے ٹاپ جو تھا بادشاہ اس سے بھی نہیں ڈرے، اور اس سے آرگو میں جیت گئے سب لوگ۔ تو سمجھ جائیے کہ سارے پبلک کی سمپتھی جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر ہو گئی، اور سارے لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیمی کی گاڈ صحیح ہے، ان کی دعوت صحیح ہے، لیکن نمرود کا ڈنڈا بھی تو ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی ہل نہیں رہا تھا، بس ایک بندہ ہمت گیا ہے لوط علیہ السلام، بقیہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ تو آپ یقینی بات ہے نمرود بولے تو بولے کیا، لاسٹ میں کچھ نہیں سمجھا تو ایک ہی بات جو آج بھی ہوتے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم تم کو اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے گھر میں کھانے کو ملتا نا تو بڑی دعوت ہوتی تمہاری۔ دیش کا کھاتے ہو، دیش کے خلاف بولتے ہو، نکل کے باہر بتاؤ نا، تم دیکھتے ہیں کیسے کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے۔ اگر نہیں جمتا تو جاؤ یہاں سے، دیکھتے ہیں کیسے تم جو ہے جی پاتے ہو، باہر کی دنیا میں دیکھو کیسے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان ربی سیہدین وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جاتا ہوں یہاں سے، اب میرا رب گائیڈ کرے گا کیا کرنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالی بابلی میں آدمی جی پائے گا، باہر نہیں جی پائے گا؟ میں جاتا ہوں یہاں سے۔ تو اس لحاظ سے وائف کو لیے، بھتیجا کو لیے، فآمن لوط، اور پھر یہاں سے جو ہے اب ار سے نکلے، ار سے نکل کر کے ہجرت کر کے یہاں پر آئے۔ یہاں پہ ایک جگہ ہے حران، تو حران میں آ کر کے جو ہے دعوت کا کام کیا۔ اب حران میں دعوت کا کام کیا تو کرتے کرتے جو ہے کہیں بھی تو بات جو ہے سکسیز ہوتی نہیں تھی، ہر آدمی جو ہے کفر و شرک میں پڑا ہوا تھا۔ تو پھر دھیرے دھیرے یہاں پر سے یہاں پر آئے، ہبرون میں آ کر کے دعوت کا کام کیا۔ راستے میں بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کو مرکز بنائے، پھر یہاں سے جو ہے پورے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بھی حجت پوری ہو گئی، تو اب یہاں پورے عراق میں حجت پوری ہو گئی بادشاہ لیول سے، پھر یہاں پہ حجت پوری ہو گئی حران میں، یہ شام میں، یہ فلسطین میں ہبرون میں آئے، یہاں بھی حجت پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سوچا کہ یہ مصر ہے، تو یہاں سے وہ مصر آ گئے۔ اب مصر میں بھی جو ہے ابھی جو ہے دعوت کا کام شروع بھی نہیں کیے تھے تقریباً کہ ایک مصیبت آ گئی۔ تو مصیبت آ گئی، وہ بڑا ڈینجر مصیبت۔ وہ کیا تھا کہ سارہ علیہ السلام جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا کرپٹ تھا۔ اس کو کسی نے بتا دیا کہ بہت جو ہے خوبصورت کپل آیا ہے، اب وہ جو ہے اس کی نیت خراب ہو گئی، کہا لاؤ پکڑ کر کے۔ تو پکڑ کر کے جب جو ہے اس کے سپاہی آنے لگے تو کہا کہ ابھی تو سمجھے کہ بارڈر ہی وغیرہ پہ رہے ہوں گے، بادشاہ کا تو محل جب بیچ میں رہا ہوگا۔ تو سپاہی وغیرہ آئے، اگر چلیے آپ کو بلا رہے ہیں بادشاہ سلامت، لیکن اسی سپاہی میں سے کسی نے یہ تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ چہرے مورے سے یہ لوگ بڑی شریف خاندانی عزت دار لگ رہے ہیں، اب بادشاہ کی حرکت سے ان لوگوں کی واقفیت ہے کہ یہ کرپٹ بادشاہ ہے، تو یہ ان کی وائف کو چھوڑے گا نہیں۔
تو اس نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا سیکریٹلی بتا دیا کہ دیکھیے کس نیت سے بلا رہا ہم لوگ جانتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ لوگ کون ہیں آپس میں، تو اگر آپ بولیں گے کہ ہم دونوں شوہر بیوی ہیں تو کہے گا کہ تمہاری بیوی ہماری بیوی آنے دو ہمارے پاس، بھابھی ہے سمجھے، اور اگر تم بولو گے کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں تو ابھی جو اس کے اندر تھوڑی سی اتنی انسانیت ہے کہ بھائی کے سامنے بہن کے تھوڑا عزت تو رکھ ہی لیتا ہے، مطلب بھائی کے سامنے بہن کے رسوا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ سے پوچھے نا کہ آپ دونوں کون ہیں تو آپ بولیے گا کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی کے رسپیکٹ رکھ لے بہن کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب بادشاہ نے بلایا تو ابراہیم علیہ السلام گئے، تو سارہ علیہ السلام باہر ہی رکھ دے کہ ٹھیک میں مل کے آتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں آئے، یہ وہ جاسوس ہو، یہ ہو فلاں ڈکا ہوں، پہلے الزام لگایا ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کہا کون ہو تم لوگ، اب بولے کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں۔ نہیں صحیح بولو، اب اس کی نیت تو خراب تھی، لیکن آپ جو ہے اس کا اپنا اصول تھا کہ بھائی بہن کو ٹچ نہیں کرتا تھا، شوہر بیوی کو ٹچ کر دیتا تھا۔ تو کہا ریئلی بھائی بہن ہو، کہاں پوچھوں اس سے، کہاں پوچھ لیجیے۔ تو یہ جب باہر گئے تو وائف کو تھوڑا سائڈ میں لے کر کے بول دیے کہ مجھے باہر اندر بلایا تھا، پوچھا تو میں بتایا کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں، تو تم جا کر شوہر بیوی مت بول دینا، نہیں تو دونوں کے جو ہے یہ ہوں گے، تو بولنا کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں۔ اور ایسے بھی تو روئے عرض پہ جو ہے ایمان والے کون ہیں، تم ہو میں ہوں، اور ایسے بھی کزن ہیں تو بھائی بہن تو ہیں ہی، تو اور ایسے جان بچانے کے لیے عزت بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سارہ علیہ السلام جب گئی ہیں اندر تو پوچھا کہ کون ہے تم لوگ آپس میں، تو بولے کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں۔ نہیں سچ سچ بولا کہ ہاں سچ سچ بول رہے ہیں کہ بھائی بہن ہیں ہم لوگ، لیکن وہ جو ہے اس کی نیت خراب ہو چکی تھی، لہذا وہ اپنا ہی اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے جو ہے دست درازی کے لیے ہاتھ بڑھا ہی دیا۔ ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ سارہ علیہ السلام نے کہ 2 منٹ 1 منٹ رکیے، تو کہا کیا، تو رکیے 1 منٹ، اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اب اس کی نیت تو خراب تھی ہی، جیسے ہی اب جو ہے وہ بری نیت سے ہاتھ بڑھایا ہے کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اب یہ ہل ہی نہیں پا رہا، اب یہ پاؤں پٹک رہا یہ کر رہا، لیکن ہاتھ جو ہے نا اوپر جا رہا نہیں نیچے جا رہا، ایک دم سمجھے مرگی ٹائپ کی بیماری اس کو لگ گئی، اب چلانے لگا ایک دم۔ تو لاسٹ میں جو سارہ علیہ السلام سے ریکویسٹ کیا کہ ایک مرتبہ دعا کر دو تو جو ہے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ تو سارہ علیہ السلام بھی سوچے کہ مر جائے گا تو خامخواہ یہ پورے ملک والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم 2 آدمی کیا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نجات دے دے تاکہ ہم کو نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب وعدے کے مطابق ان کو جانے دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی نیت خراب تھی، اس نے سوچا لگ بائی چانس ہو گیا ہوگا ایسا، دوبارہ ہاتھ بڑھا دیا، دوبارہ اللہ نے پکڑ لیا، پھر وہی رونا دھونا ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا 1 مرتبہ اس بار اگر تم ٹھیک کر دیے تو پھر جو ہے تم کو ہم جانے دیں گے۔ تو سارہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرتے، کہاں، تو پھر دعا کی تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ جو ہے جو کرپٹ رہتا ہے وہ کرپٹ ہی رہتا ہے، 3rd مرتبہ بھی ٹرائی کیا، 3rd مرتبہ بھی اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ تو اتنا ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا کسی طرح 1 مرتبہ اور چانس دے دو، تمہارا تو ہاٹ لائن اتنا چالو ہے کہ جو ہے فیل ہی نہیں ہوتا کنیکشن، مطلب دعا بھی لگتی ہے بد دعا بھی لگتی ہے، ٹھیک بھی ہونا بیماری بھی پڑنا۔ تو اس لحاظ سے یہ میں سمجھ گیا تو جو ہے صاحب کرامت خاتون ہے، تو میں جو ہے مان گیا 1 چانس اور دے۔ تو سارہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد میں چانس نہیں دوں گی۔ تو پھر دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے تاکہ ہم لوگوں کو نجات مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تب وہ کہا کہ بھائی میں سمجھ گیا یہ صاحب کرامت خاتون ہے، یہ عام معمولی خاتون نہیں ہے۔ تو پھر تحفے تحائف وغیرہ بھی دیے یہ وہ، اور دیکھے کہ دونوں کپل کے کوئی خدمت گزار نہیں ہے، تو اپنی بیٹی یا اپنی جو ہے کنیز کو جو ہے ایک تحفے میں بھی دیا، اس کا نام تھا ہاجر علیہ السلام۔ اردو میں ہاجرہ بولتے ہیں، عربی میں ہاجر، جیسے بکہ مکہ قرآن میں بکہ آیا ہے، اسے عام طور سے مکہ بولتے ہیں، تو نام میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اب جو ہے یہ 4 لوگ ہو گئے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھائی ملک بڑا کرپٹ ہے، تو یہاں سے جو ہے واپس چلو۔ تو یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پھر واپس آ گئے اور یہ ہبرون میں رہنے لگے۔ تو اب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام تو وہ تو شادی شدہ تھے، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے، اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے اب شوہر بیوی رہ رہے تھے اور ایک کنیز بھی مل گئی۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو ایریا ہے
آپ دیکھیں گے یہ ایریا جو ہے ڈیڈ سی ہے، بحیر مردار. تو یہاں پر جو ہے 2 شہر تھا، سدوم اور آمورا. 2 سدوم اور آمورا. اور یہ سمجھے کہ یہ پورا افریقہ سے لے کر کے پورا ایشیا تک جانے کے لیے یہ سمجھے کہ سینٹرل پوائنٹ تھا، یہاں سے لوگ تجارتی قافلہ گزرتے تھے. تو یہ بہت بھیڑ بھاڑ والا ایریا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھتیجے تم یہاں پہ چلے جاؤ اور یہاں پر دعوت کا کام کرو، اور میں جو ہے ادھر دعوت کا کام کرتا ہوں. تو اس طرح سے دونوں بھتیجا اور چچا مل کر کے دعوت کا کام کرنے لگے. اب اس میں اتفاق کیا ہوا کہ یہ پورا جو ہے جرنی تو میں جلدی سے بتا دیا، لیکن اس میں کئی سال گزر گئے. اب سمجھے کہ وہ 80-82 سال ہو گئے ان کے گزر چکے ہیں دعوت کا کام کرتے کرتے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اتنا پاورفل موحد ہونے کے باوجود رسپانس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو ہے لوگوں کا جو ہے انٹلیکٹ جو ہے نا اتنا ہائی نہیں تھا. بس بھیڑ چال جو ہے جو قبیلے کا سردار بولے گا وہی ہوگا. تو وہ سب بندھے ہوئے تھے کچے دھاگے سے. تو اس لحاظ سے رسپانس آ ہی نہیں رہا تھا. نوح علیہ السلام کو 950 سال میں رسپانس نہیں آ رہا تھا، تو یہاں بھی رسپانس نہیں آ رہا تھا. 85 سال کے جب ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے نا اب اندیشہ جو ہے ستانے لگا، ٹینشن میں رہنے لگے. تھوڑا سا ٹینشن کیا ہے کہ توحید کا ایک چراغ ہے جو سنبھالے ہوئے ہیں. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ سارہ علیہ السلام سے ایک بیٹا بیٹی بھی نہیں ہو رہا، اور نہ روحانی بیٹا بیٹی ہو رہا. مطلب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 3 بیٹے ہوئے، تینوں انتقال کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی بیٹے ہزاروں کی تعداد میں دے دیے جو مشن کو آگے لے کے بڑھ گئے. یا تو اپنا بیٹا ہو جائے تو جس کو تعلیم ٹرانسفر کر دیں، جیسے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیے، ٹرانسفر کر دیے. داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام دی، انہوں نے ٹرانسفر کر دیے. تو ویسے یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایک اولاد ہو جاتی تو میں اپنی پوری دعوت ان کو ٹرانسفر کر دیتا، توحید کی دعوت کو، تو وہ یہ جو ہے اولمپک کا ٹارچ لے کے آگے بڑھ جاتا. اب دیکھ رہے کہ میں کبھی بھی جا سکتا ہوں، تو پھر میرے بند ہونے آنکھ بند ہوتے ہی تو سمجھے کہ توحید کا چراغ ہی بند، تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کی بڑائی نہیں ہوگی، تو پھر یہی شرک و کفر ہوتا رہے گا کیا. تو اب دونوں طرف سے ٹینشن تھا، نہ روحانی اولاد مل رہی ہے اور نہ جو ہے اپنا جو فزیکل اولاد مل رہی ہے. تو اب یقینی بات ہے، اور ایج جو ہے بال سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب یقینی بات ہے کہ پریشانی تو لائق ہوگی. تو سارہ علیہ السلام محسوس کر رہی تھی کہ جو ہے اولاد تو اب اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن جو ہے تو اس کا تو ٹینس تو آ ہی جاتا ہے چہرے پر. تو ان کو ایک ترکیب جو ہے ذہن میں آئی کہ ایسا ہے کہ دیکھیے بانجھ پن جو ہے وہ دونوں میں ہو سکتا ہے. میں بھی ہو سکتا کہ آپ میں ہو، اب میں بھی ہو سکتا کہ میرے اندر ہو. تو ایک تو گنجائش ہے آپ کو کہ یہ دیکھیے یہ باندھی جو ہے وہ بادشاہ امپریس ہو کر کے یا بیٹی کو مجھے جو خدمت کے لیے دی تھی، اب یہ بھی جوان ہو گئی ہے، تو میں اجازت دیتی ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجیے. اگر جو ہے بانجھ پن میرے اندر ہوگا تو ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے گا، تو یہ مشن جو توحید کا آگے بڑھ جائے گا. اور اگر جو ہے بانجھ پن آپ کے اندر ہوگا تو حجت پوری ہو جائے گی کہ ہم لوگ کوشش کیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ریئلی تم اجازت دے رہی ہو؟ کہ ہاں میں دے رہی ہوں، آپ اس سے شادی کیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا ہاجرہ علیہ السلام سے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے پریگننٹ ہو گئی ایک ہی سال میں. اب یہاں پر ہاجرہ علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ جیسے یہ ظاہر ہوگا تو سارا تو برداشت نہیں کر پائے گی، تو یہ جو ہے چھپانے اپانے کی بھی کوشش کی کہ لاسٹ اسٹیج میں پتہ چلے تو چلے اور پہلے ہی نہیں پتہ چلے. تو اس لحاظ سے یہ نطاق وغیرہ بھی باندھا کرتی تھی، چادر وغیرہ جو ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا شوہر بیوی کو یہ معاملہ ہے، تو وہ آتے تھے برابر. اب یقینی بات ہے کوئی بھی پریگننٹ وائف ہے تو اس کو زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. تو آتے تھے تو وہ چادر گھسیٹتے ہوئے آتی تھی کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم وغیرہ جب مٹتے ہوئے پتہ نہ چلے کہ ادھر آئے تھے. اب لیکن جو ہے کسی طرح پریگنینسی چھپا سکتے، لیکن جب بچہ تو نہیں چھپا سکتے. تو وہ کتنا بھی چھپا، اس کے بعد بچہ ہوا. جیسے ان کا گود بھرا ہے کہ ویسے ہی سارہ علیہ السلام کا ٹینشن شروع. اب وہ ٹینشن میں آنے لگے. تو اب یہاں پر کہے کہ ان کو جو ہے ہٹائیے یہاں سے. اب وہ نیچرل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا توجہ تو اب ان کی طرف زیادہ ہو جائے گی اولاد کی وجہ سے. تو اب یہاں پر جو ہے آپ اس کو حسد نہیں بول سکتے، لیکن یہ غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے. حسد کا ڈیفینیشن اصل میں کیا ہے
کہ سامنے والے کی کوئی نعمت کو چھن جانے کی آپ تمنا کر رہے ہیں تو وہ اصل میں حسد ہے۔ یہاں پر جو دو سوتن میں بھی عام طور سے رہتا ہے کہ شوہر میرے طرف زیادہ دھیان دے، میرے طرف متوجہ ہو، تو یہ حسد نہیں رہتا، یہ رہتا کہ ہمارے طرف زیادہ ہونا چاہیے، اس کے طرف یہ نہیں رہتا کہ وہ اس کی خوبصورتی کا آگ لگ جائے یا اس کو پرابلم میں آ جائے، یہ نہیں رہتا، ہمارے طرف زیادہ اٹریکٹ رہیں، ہم زیادہ خوبصورت رہیں۔ تو یہاں پر یہ تھا کہ اب ایک غیرت کا معاملہ آ گیا کہ اس کا گود بھرا، ہمارا گود نہیں بھرا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ معاملہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کہے کہ نہیں آپ تو یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو حل نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو گائیڈ کر ہی رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ماں کو لے لو اور بچے کو لے لو، اور یہاں سے جو ہے ڈائریکٹ پورا سفر کرتے ہوئے یہاں آ جاؤ، مکہ۔ اب یہ مکہ تو شہر ابھی میں لکھ دیا ہوں، لیکن یہ مکہ جو ہے اس وقت تھا نہیں، یہ بالکل ریگستان تھا، وادی غیر ذی زرع، مطلب اس کا نام بھی نہیں تھا کچھ، اس لیے قرآن میں آیا وادی غیر ذی زرع، یعنی غیر آبادی والا، غیر کھیتی والی جگہ، یہاں جہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تب اتنا لمبا سفر کر کے بیوی کو لیے، بچے کو لیے، اونٹ پہ بیٹھائے اور سیدھے روانہ ہو گیا۔ اب واقف کہہ رہے کہ رکیں اور آگے اور آگے اور آگے، اب فرشتے گائیڈ کر رہے تھے آگے چلیے آگے چلیے، یہاں پہ آنا ہے آپ کو۔ یہاں پر جب آئے ہیں تو پتہ چلا سر دو تین طرف سے جو ہے پہاڑی ہے، اب بیچ میں جو ہے وادی ہے، اب وادی میں ایک درخت ہے، تو وہاں پر آ کر کے بولے اب یہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے۔ سمجھیے کہ جو ہے 1200 کلومیٹر ہے یہ یہاں سے ایک تو یہاں پر 1200 کلومیٹر آنے کے بعد جو ہے بیٹھے درخت کے نیچے، اور جو ہے وائف کو بیٹھائے، بچہ گود میں دیے، اور اس کے بعد جو ہے تھیلے میں کھجور وغیرہ تھے وہ دیے، مشکیزہ میں پانی دے دیے، اب پھر الٹے پاؤں جو ہے واپس۔ حاجرہ علیہ السلام دوڑی پیچھا کرتے، ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے، جواب ہی نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا ان کو یہاں رکھو اور پھر واپس آ جاؤ، کیونکہ سارہ علیہ السلام بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو کہیں الگ شفٹ کیجیے، اب ہمارے ساتھ نہیں جمنے گا۔ اب یہ فوراً واپس ہو گیا، حاجرہ علیہ السلام پیچھا کیے کہ کچھ تو بولیے، یہ کوئی رسپانس نہیں، اب ادھر منڈی بھی نہیں کر رہے، ادھر ہی منڈی کر کے جا رہے ہیں۔ لاسٹ میں بیچاری پوچھی کہ کیا یہ اللہ کا آرڈر ایسا کرنے کا گیا؟ تو بس ادھر سے کہا ہاں۔ تب انہوں نے کہا، یہ بھی کتنی عظیم خاتون تھی آپ سمجھیے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تحت ایسا ہو رہا ہے تو پھر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پر تو بالکل ضائع ہونے کا معاملہ تھا کہ بھائی یہ مشکیزہ میں پانی کتنے دن چلے گا اور یہ کھجور کتنے دن چلے گا، لیکن ان کو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا، وہاں سے کرے گا جہاں سے شان و گمان بھی نہیں۔ تو پھر یہ جو ہے جواب دیے، اور جواب دے کر کے خالی آگے چلے گئے۔ آگے جانے کے بعد جب جو ہے پہاڑی سے اوجھل ہو گئے ہیں اور یہ دکھ نہیں رہے تھے، تب وہاں جا کر کے پھر ادھر مڑے ہیں۔ اب مڑ کر کے پھر دعا کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنے فیملی کے ایک برانچ کو وادی غیر ذی زرع میں لا کے بسا دیا ہوں، تو اب جو ہے اس کو رزق دینا اور یہاں پر لوگوں کو بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ آپ کے حوالے۔ تو اب اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام چلے گا اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے۔ اب وہ جو ہے کھجور ہے یا پانی ہے وہ کتنا دن چلے گا؟ ہفتہ 10 دن چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ماں کو ہی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ماں کو دودھ کہاں سے ہوگا؟ تو بچے کو جو ہے دودھ نہیں ملتا تھا تو بچہ رونے لگا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ جو ہے دم توڑنے کے قریب آ گیا۔ تو اب کرے کیا؟ تو اب بیچاری جو ہے اس کو بچہ کو روتا ہوا دیکھ کر کے بھی جو ہے اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اس کو رکھ دی بیچاری نیچے۔ اب سوچی میں کروں کیا؟ دودھ تو ہے نہیں، کچھ کھانے کو ملے پینے کو ملے تو میں کھاؤں پی تو دودھ اترے۔ تو اب جو ہے وہ بیچاری دیکھتی تھی کہ ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، تو وہ جو ہے صفا پہ آ کر کے چڑھ کے پہاڑی پہ چڑھنا کتنا مشکل کام رہتا ہے، تو دوڑی دوڑی چڑھ گئی کہ ادھر پہاڑی کے اوپر چڑھوں گی تو ادھر ایریا میں کوئی اگر جو قافلہ وافلہ جا رہا ہوگا تو اس کو آواز دوں گی تو تھوڑا سا پانی وغیرہ مانگ لوں گی تو پی کر کے بچے کو پلا دوں گی۔ تو یہ پہاڑی پہ چڑھ جاتی تھی صفا پر، لیکن کوئی آدمی نہ آدم ذات کچھ نہیں، تو پھر مایوس ہو جاتی تھی، تو پھر دوڑی دوڑی آتی تھی اور پھر بچوں کو دیکھتی تھی ابھی جان ہے، سانس چل رہی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ کرو تو ادھر مروہ پہ چڑھ جاتی تھی، پھر اوپر جا کر کے دیکھتی تھی، ادھر ادھر نظر دوڑاتی تھی کہ کوئی آدمی آدم ذات کوئی جو ہے قافلہ وغیرہ جا رہا ہو تو آواز ہے، کوئی اس طرح نہیں۔ اس طرح سے 7 مرتبہ وہ دوڑی ہے ایک صنف نازک۔ اب اس میں کتنا بڑا میسج ہے
مطلب جو کچھ آپ کے بس میں ہے کرنے کا وہ آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا راستہ نکالے گا. ورنہ آج کی خاتون رہتی تھے تو کیا اسٹیشن پہ چھوٹ یا وہیں پہ بیٹھے رہتے. تو وہ جو ہے 7 مرتبہ صفا مروہ پہ جو ہے آئے ہیں گئی ہیں. 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر تھی تو آواز آئی ہے، کچھ آواز آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے تم، آواز تمہاری آئی ہے، بولو کون ہو. تو پھر وہاں سے آواز جبریل علیہ السلام آئے. تو وہ ایڑیاں مار رہے تھے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام تھے. تو ایڑیاں مارے تو وہیں پر جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہوا. پانی نکلنا شروع ہوا تو سمجھے کہ زندگی مل گئی، نئی لائف مل گئی. وہ فوراً جو ریت تو تھا ہی وہاں پہ، تو فوراً جو ہے وہ ریت کو روکنے کے ذریعے پانی کو روکنا شروع کیا. زم 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 زم، رک جا رک جا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہاجرہ اگر وہ زمزم کے پانی کو زمزم کر کے جو ہے ریت کے ذریعے باؤنڈری نہیں بناتی تو یہ زمزم جو ہے نا وہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا. انہوں نے روک دی، جس کی وجہ سے اب جو ہے یہ سمجھے کہ ٹھہرا ہوا چشمہ ہے کہ اب پانی جو ہے 4000 سال سے لوگ نکالے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا، لیکن اس کو نکالنا پڑتا ہے بورنگ کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے. تو یہ جو ہے زمزم کے ذریعے وہ پیے تو ان کو دودھ ہوا. تو پھر جو ہے زمزم میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دیا ہے، دنیا کا ایک ہی واحد پانی ہے جو پیاس بھی بجھاتی ہے اور بھوک بھی مٹاتی ہے. یہ ایک صحابی آئے تھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں 13-14 دن زمزم پی کے رہا تھا. تو اس میں جو ہے نا وہ خوراک بھی ہے اور یہ پانی کی صلاحیت بھی. تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر ماں بیٹے کو بندوبست ہو گیا. اتنے ہی میں یہ ہے یمن سے ایک قبیلہ تھا جرہم قبیلہ، یہ ادھر سے جاتا تھا شام راستے میں. تو اب یہ پورا بنجر صحرا رہتا تھا تو اس کو بہت تیزی سے کراس کر جاتے تھے یہ لوگ یہاں پہ. لیکن ہوا کیا کہ یہاں پر جو ہے جب قافلہ جو ہے ٹھہر کے جاتا تھا کہ اس کو کچھ پرندے وغیرہ نظر آئے. تو کہا کہ پرندے ہیں تو اس کا مطلب پانی ہے، تو تلاش کرو. تو پھر جو ہے اس کے جو کھوجی لوگ تھے وہ آئے تو دیکھے کہ ایک ماں اور بچہ ہے، اب پانی ہے وہاں پہ. قبیلے کے سردار کو بولا کہ یہاں پہ پانی ہے. تو سب لوگ آئے یہاں پہ تو بولے کہ یہ عورت ہے. تو حاجرہ علیہ السلام سے پوچھے کہ ہم لوگ یہاں پہ بس سکتے ہیں کیا، کیونکہ ریگستان میں سب سے بڑا پرابلم پانی کا تھا. جہاں پانی مل گیا وہیں پہ ڈیرا ڈال دیا. تو جرہم قبیلے والے نے جو ہے پوچھا کہ ہم لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں رہ تو سکتے ہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ پانی کی پہ ملکیت میری رہے گی، استعمال کی اجازت میں دوں. یعنی اس میں انڈرسٹوڈ یہ تھا کہ اچھا سلوک میرے ساتھ رکھو گے تو میں بھی سلوک رکھوں گے، نہیں تو میں ہٹا دوں گی. تو اس طرح قبیلے جرہم والے یہاں پر بس گئے. پھر یہ جلدی سے خبر کی یمن والوں کو اور خاندان والوں کو بلا لے کہ بھائی یہاں تو پانی بہت زیادہ ہے، آ جاؤ، خوراک بھی ہے، غذا بھی ہے. تو یہاں پر جو ہے رہنے لگے اور اسی ماحول میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام بڑھتے رہے. تو یہاں پر انہوں نے جو ہے عربی سیکھنی شروع کی. یہ تو عبرانی صاحب جانتے تھے نا عراق کے، تو یہ اصل میں عربی نہیں تھے، یہ عربی بنے ہیں. تو اس لحاظ سے اب جب یہ سمجھے کہ 13-14 سال کے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سارے امتحان میں تو پاس ہو گیا، آپ بچپن کے امتحان میں پاس ہو گئے عقل شعور کا، پھر مفاد پرستی کے امتحان میں پاس ہو گئے، پھر گاؤں کے جو ہے ہمت اور شجاعت میں پاس ہو گئے، پھر شاہ پرستی کے خلاف بھی ہو گئے، آگ میں بھی کودنے میں آپ بردی ہو گئے، پھر وائف اور بچے کے معاملے میں امتحان لیا کہ میرے بھروسے پہ جو وادی گرزی ذرا میں چھوڑ کے وہاں پہ پاس ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، محبت کا ثبوت ایک اور چاہیے. کیا ہوا کہ 13-14 سال کے جب ہو گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، جب جو ہے ریگستان کا بچہ بہت تیز بڑھتا ہے، تو 13-14 سال میں جو ہے وہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے جب قابل ہو گیا ہے اور یہ 100 کے قریب ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اور امتحان. وہ کیسے امتحان؟ تو یہ یہاں پہ رہ رہے تھے کہ اچانک ان کے خواب میں آیا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. ایک دن آیا تو تھوڑا اس لائٹلی لیے، دوبارہ ریپیٹ ہوا تو لائٹلی لیے، تیسرے دن بھی خواب آیا، تب سمجھ گیا کہ یہ منظور خدائی ہے، لہذا فوراً سفر جاری. وہاں سے یہاں آئے، اب بیٹا سے پوچھے. فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہ میرے پیارے بیٹے میں بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، واٹس یور اوپینین.
اب آپ سمجھیے کہ آج کل کا بیٹا رہتا تو کیا جواب دیتا کہ ابو جان آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ ایسا تو نہیں کہ 100 کراس کر گئے تو سٹھیا گئے. یا پھر یہ آج کل کا بچہ رہتا تو چالاکی میں کہتا کہ ابو جان الٹا دیکھے ہوں گے آپ، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. لیکن وہ جو ہے حاجرہ کا بیٹا تھا، ان کی تربیت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزند دی. انہوں نے کہا ایفل ماتومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان جو آرڈر ہوا کر گزری، انشاءاللہ ہم مجھے صابر پائیں گے. ہم بھی آپ کے آپ کے خدا کو مانتے ہیں اور آپ بھی خدا کے، دونوں امتحان میں دے رہے ہیں. آپ چھری چلانے بھی امتحان دیں گے، ہم گردن کٹانے کے امتحان دیں گے. لہذا فوراً لی پکڑے، اب مینا کی طرف چلے گئے. اب وہاں جا کر کے بچے کو پٹک دیے ہیں، اب پھر جو لٹا دیے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اپنے چہرے پہ پٹی باندھے ہیں، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ پر چھری چلا دی. اب چلا رہے ہیں تو بیٹے نے نصیحت بھی کرتے ابو جان خالی اتنا کیجیے چھری وری تیز کر لیجیے گا تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو، اور آپ تھوڑا چہرے پہ پٹی باندھ لیجیے گا آنکھ پہ، تاکہ وہ میرے خون آلو چہرہ دے کر کے آپ آدھے بھی نہ روک دیں، نہ ہم آدھے مرے نہیں ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس پہ عمل بھی کیے. اب کہہ رہا بیٹا کہہ رہا ابو جان جلدی چلائیے، اور کہہ رہا میں تو چلا رہا ہوں. لیکن جب خوب اور تیز چلانے لگے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا. یہ تو ایگزام کا کلائمیکس تھا. امتحان لینے والا کہا کہ بس کرو بس. تو جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں، پٹی دیکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اسماعیل کھڑا ہو کر کے بغل میں کھڑا. کہ یہ کیا ہوا؟ میں اتنا چلا کٹا نہیں. ادھر دیکھتے ہیں تو ایک جنت کا میڈھا آیا ہوا ہے. فرشتے نے کہا کہ اس کو ذبح کر دیجیے، تو اس کو ذبح کر دیے. تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں قیامت تک کے لیے یادگار بناؤں گا. تو اب یادگار رکھنے کے لیے کیا ہے کہ پہلے زمانے میں، آج کے زمانے میں تو آپ لکھ دیجئے، سیو کر دیجئے کتاب میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اب ہر امت میں میں اس کو جاری کر دوں گا. کہ محبت کے ثبوت کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلایا. تو اگر تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک جانور پہ تو چھری چلا کے بتاؤ، کہ وقت آنے پر جب میں بڑا ڈیمانڈ کروں گا تو وہ اس کا ثبوت ہوگا کہ آج تو نے جانور مانگا، کل ہماری گردن مانے گا، یا بچے کے مانگے گا تو میں دے دوں گا. تو محبت تو ثبوت کا نام ہے، محبت تو وفا چاہتے ہیں. تو یہ اس امتحان میں جو کامیاب ہوئے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس سنت کو میں قیامت تک کے لیے یہ اسلام کی ملت میں جاری کر دوں گا، جو آج تک جاری ہے. جو میں شروع میں حدیث پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ذبیحہ کیا چیز ہے، کیوں ذبح کرتے ہیں؟ حاذ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے دل رکھنے کے لیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جاری کیا. تو اس طرح سے یہ ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باپ بیٹے کے ذریعے سے یہاں پہ خانہ کعبہ تعمیر کروائے. اور اس کے بعد جب تعمیر ہو گیا تو اس میں جنت کے پتھر آئے اور خود بخود بڑھنے لگے. اور اس کے بعد جب تیار ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آئے گا کون حج کرنے کے لیے؟ پبلک تو رہنی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو خالی آواز لگا، بندہ لانا میرا کام ہے. تو انہوں نے آواز لگائے تو پتہ چلا کہ چاروں طرف سے افراد آنا شروع ہو گئے، پیدل تو اونٹ پہ سوار ہو کر کے. تو یہ ہو، اور اس وقت سے جو خانہ کعبہ آباد ہے تو آج تک آباد ہے. تو اس طرح سے پھر 175 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اب پھر اسماعیل علیہ السلام کی بایوگرافی میں جو کچھ بچا ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی جو بایوگرافی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بولا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو کوئی ابراہیم کی ملت سے ہٹے گا وہ ایڈیٹ ہوگا، اسٹوپڈ بھی نہیں، ایڈیٹ ہوگا. یعنی ابراہیم کے علیہ السلام کے نقشے قدم پہ جو چلے گا وہ 100% پاس ہوگا دنیا اور آخرت میں بھی. اور جو ان کے ملت سے ہٹے گا تو وہ سمجھ جاؤ کہ اسٹوپڈ ہے، ایڈیٹ ہے، سب کچھ ہے. تو اتنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ جائیے کہ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کا، ثبوت کا، محبت کا، ثبوت کا.
تو تفصیلی زندگی اطاعت کا پورا آپ کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، لیکن اس میں جو پوٹینشیل جذبہ ہے وہ جو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ تو وہ جو ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ملے گا۔ تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری بایوگرافی جو تفصیل سے لاؤں، انشاءاللہ اب جو ہے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بایوگرافی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جزیرۃ العرب میں یہودیت کیسے آیا، مسیحیت کیسے آیا، اسلام کیسے پھیلا، پھر خانہ کعبہ کو جو انہوں نے توحید کا مرکز بنائے تھے اس میں 360 بت کہاں سے آ گئے، یہ سب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔